تاریخ کے کچھ سوال آج بھی جواب طلب ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی میں سے کچھ رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ قدیم مصر آج سے ہزاروں سال قبل اپنے ماضی میں بہت سے پوشیدہ راز چھپائے ہوئے ہے، جن میں سے ایک قدیم مصر کے عبادت کا طریقہ اور قدیم مصری خداؤں کے متعلق ہے۔ آج ہم انہی قدیم مصری خداؤں میں سے 11 سب سے اہم خداؤں کا مختصر ذکر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اوسائرس اوسائرس مصر کے سب سے اہم دیوتاؤں میں سے ایک پاتال کا دیوتا تھا۔ یہ موت، قیامت اور دریائے نیل کے بہنے کی بھی علامت تھا۔ نیل وہ دریا تھا جس پر مصر زرعی زرخیزی کے لیے انحصار کرتا تھا۔ تاریخ کے مطابق اوسائرس مصر کا ایک بادشاہ تھا جسے اس کے بھائی سیٹ نے قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کی بیوی آئسس نے اس کے جسم کو دوبارہ جوڑ دیا اور اسے دوبارہ زندہ کیا۔ اوسائرس کو ایک ممی شدہ بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے غلاف پہن رکھا تھا جس سے اس کے ہاتھوں اور چہرے کی صرف سبز جلد ہی بے نقاب تھی۔ آئسس آئسس کی تاریخ غیر واضح ہے۔ بہت سے دیوتاؤں کے برعکس اسے کسی خاص شہر سے نہیں جوڑا جا سکتا، اور قدیم ترین مصری ادب میں اس کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا گیا، تاہم آخرکار پینتھیون یعنی تمام دیوتاؤں کے مندر میں سب سے اہم دیوی بن گئی، ایک عقیدت مند بیوی کے طور پر جس نے اوسائرس کو اس کے قتل کے بعد زندہ کیا اور اپنے بیٹے ہورس کی پرورش کی۔ آئسس نے ایک بیوی اور ماں کی روایتی مصری خوبیوں کو اجاگر کیا۔ آئسس پاتال کے دیوتا کی بیوی کے طور پر بھی مرنے والوں کی رسومات سے متعلق اہم دیوتاؤں میں سے ایک تھی۔ آئسس قدیم مصری دیوتاؤں میں سے ایک تھی جس کی اب بھی پوجا کی جاتی ہے۔ قدیم رومن اور یونانی دور میں اس کی شناخت یونانی ایفروڈائٹ سے ہوئی۔ آئسس قدیم مصری دیوتاؤں میں سے ایک تھی جس کی اب بھی پوجا کی جاتی ہے۔ قدیم رومن اور یونانی دور میں اس کی شناخت یونانی دیوی ایفروڈائٹ سے ہوئی۔ ایفروڈائٹ قدیم یونانی دیوتا ہے جس کے متعلق الگ سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جائے گی، اور اس کا فرقہ مغرب میں برطانیہ تک اور مشرق میں افغانستان تک پھیل گیا۔ ہورس ہورس قدیم مصر کا ایک ایسا دیوتا تھا جس کا سر باز جیسا اور جسم انسان کا تھا۔ ہورس جنگ اور شکار سے وابستہ آسمانی دیوتا تھا۔ وہ خدائی بادشاہ کا مجسم بھی تھا، اور بعض ادوار میں حکمران بادشاہ کو ہورس کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ کے مطابق ہورس آئسس اور اوسائرس کا بیٹا تھا، جو اپنے بھائی سیٹ کے ہاتھوں اوسائرس کے قتل کے بعد جادوئی طور پر پیدا ہوا تھا۔ ہورس کو اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ہورس نے سیٹ کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی بائیں آنکھ کھو دی تھی، لیکن اس کی آنکھ کو تھوت دیوتا نے جادوئی طور پر ٹھیک کر دیا تھا۔ چونکہ ہورس کی دائیں اور بائیں آنکھ بالترتیب سورج اور چاند سے وابستہ تھیں، اس لیے ہورس کی بائیں آنکھ کے نقصان اور بحالی نے چاند کے مراحل کے لیے ایک افسانوی پیچیدگی پیدا کر دی تھی۔ سیٹ سیٹ افراتفری، تشدد، صحراؤں اور طوفانوں کا دیوتا تھا۔ تاریخ میں سیٹ اوسائرس کا قاتل ہے۔ کچھ تاریخی شواہد کے مطابق وہ اوسائرس کو تابوت میں لیٹنے کے لیے دھوکہ دیتا ہے اور پھر اسے بند کر دیتا ہے۔ سیٹ کی ظاہری شکل ماہرین مصر کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اسے اکثر جانور کے طور پر یا جانور کے سر کے ساتھ انسان کے طور پر دکھایا جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جان سکتے کہ وہ کون سا جانور ہے۔ اس کی عام طور پر لمبی تھوتنی اور لمبے کان تھے جو نوکدار اور مربع شکل کے تھے۔ اپنے مکمل طور پر جانوروں کی شکل میں اس کا جسم کتے جیسا پتلا تھا، اور ایک سیدھی دم تھی، اور سر پر بالوں کا ایک گچھا تھا۔ اب بہت سے اسکالرز کا خیال ہے کہ ایسا کوئی جانور کبھی وجود میں ہی نہیں تھا، اور یہ کہ سیٹ جانور کسی قسم کا افسانوی کردار ہے۔ تھوت تھوت تحریر اور حکمت کا دیوتا ایک بن مانس شکل میں یا بن مانس کے سر والے آدمی کے طور پر دکھایا جا سکتا ہے۔ تھوت کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اس نے زبان اور ہائیروگلافک رسم الخط کی ایجاد کی اور دیوتاؤں کے لیے ایک مصنف اور مشیر کے طور پر کام کیا۔ حکمت کے دیوتا کے طور پر تھوت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جادو اور رازوں کا علم رکھتا تھا۔
जो दूसरे देवताओं के बस की बात नहीं थी। पाताल के मनाज़र में मैयत के ज़रिए इनकी मौत के बाद किए गए फैसले को दिखाते हुए तोत को मैयत के दिलों को तोलते हुए दिखाया गया है, और इस फैसले की इत्तला मुर्दों के देवता ओसाइरस को देता था। सूरज से वाबस्ता मुतअद्दिद देवताओं में से एक देवता री को आमतौर पर इंसानी जिस्म और बाल के सर से ज़ाहिर किया जाता था। ये ख्याल किया जाता था कि वो हर रोज़ एक कश्ती में आसमान के पार सफ़र करता था और फिर हर रात पाताल से गुजरता था, जिसके दौरान इसे दोबारा उठने के लिए सांप के देवता अपोपीस को शिकस्त देना होती थी। रे का मरकज़ हेलियोपोलिस में था, जो अब काहिरा का एक मज़ाफ़ाती इलाका है। वक्त गुजरने के साथ रे दूसरे सूरज देवताओं, ख़ास तौर पर अमून के साथ हम आहंग होने लगा। बास्तत बास्तित को इसकी इब्तदाई शक्लों में बिल्ली की देवी, शेर या जंगली बिल्ली के सर के साथ एक औरत के तौर पर पेश किया गया। इसने पहले 1000 साल कबल मसीह में घरेलू बिल्ली की कम वहशियाना शक्ल इख्तियार की। बाद के अदवार में इसे अक्सर एक बावकार नज़र आने वाली बैठी हुई बिल्ली के तौर पर पेश किया जाता था। बाज़ औक़ात वो अपने कानों या नाक में अंगूठियाँ पहनती थी। बतलीमा के दौर में इसका ताल्लुक यूनानी देवी आर्टेमिस से हुआ, जो आसमानी शिकारी और चांद की देवी थी। अतः मेम्फिस में पूजे जाने वाले 3 देवताओं में इनका सरबराह था। दीगर 2 अरकान पतह की बीवी, शेर के सर वाली देवी सेखमत, और नफरतम देवता, जो शायद इस जोड़े का बेटा था। पतह का असल ताल्लुक कारीगरों और मेमारों से था, क्योंकि चौथे कदीम मिस्री ख़ानदान के मेमार अमहोतप को पतह की मौत के बाद पतह के बेटे के तौर पर देवता बनाया गया था। अनुबीस अनुबीस का ताल्लुक जनाजे के तरीकों और मरने वालों की देखभाल से था। इसे आमतौर पर गीदड़ के तौर पर या गीदड़ के सर वाले आदमी के तौर पर पेश किया जाता था। मौत और जनाजों के साथ गीदड़ों का ताल्लुक ग़ालिबन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि मिस्रियों ने गीदड़ों को कब्रिस्तानों के इर्द गिर्द घूमते फिरते देखा होगा। 2130 कबल मसीह से 2575 कबल मसीह में अनुबीस मुर्दों के देवता के तौर पर मकबूल हुआ। 1292 से 1539 कबल मसीह में नई बादशाही में देवता अमोन की पूजा जनूबी शहर तिब्स में की जाती थी। अमून हवा का देवता था और इस नाम का मतलब शायद छुपा हुआ है। इसे आमतौर पर 2 अमुदी पलमों के साथ ताज पहने हुए एक आदमी के तौर पर पेश किया जाता था। इसके जानवरों की अलामत मेंढा और हंस थे। जब थिब्स के हुक्मरानों ने गैर मुल्की हुक्मरानों के ख़ानदान के खिलाफ बगावत की, जिसे बाइक्सोस कहा जाता है, पूरे मिस्र में मकामी मिस्री हुकूमत को दोबारा कायम किया। सूरज देवता री के साथ जम होने वाली शक्ल में वो मिस्र में सबसे ताकतवर देवता बन गया। ये ओहदा इसने ज़्यादातर नई बादशाही के लिए बरकरार रखा। आज करनाक में अमोन और री के लिए वक्फ मंदिर का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मिस्र में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली यादगारों में से एक है।